انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب وہ پوری دنیا کے بیچ کھڑا ہو کر بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ چاروں طرف شور ہوتا ہے لیکن دل کے اندر ایک ایسی خاموشی چھا جاتی ہے جو چیخ چیخ کر بس ایک ہی نام پکارتی ہے، یا اللہ۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، جب ہم اپنے مصلے پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس رب سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ کیا میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑے تو نہیں کہ میری دعا عرش کے دروازے سے ٹکرا کر واپس آ جائے؟ لیکن سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ آپ کی دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو کچھ خاص اشارے دیتا ہے۔ وہ آپ کے دل کی کیفیت کو بدلنے لگتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بندے، بس تھوڑا سا صبر اور کر لے، تیری مراد پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پہلی نشانی جانتے ہیں کیا ہے؟ دعا میں اس رب کے سامنے ٹوٹ جانا۔ اکثر ہم دعا مانگتے ہیں تو زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم بس رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس دن آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ کی الفاظ آپ کے ساتھ چھوڑ دے، آپ کی آواز بھاری ہو جائے اور آپ کی آنکھوں سے بے سخت آنسو گرنے لگے، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ اشارہ ہے۔ جب آپ مانگتے مانگتے خود کو بھول جائیں، جب آپ کو دنیا کی کوئی فکر نہ رہے اور صرف یہ احساس ہو کہ آپ کے اور آپ کے خدا کے بیچ کا پردہ ہٹ چکا ہے، تو وہ صرف آنسو پانی نہیں ہوتے، وہ اس بات کی گواہی ہوتے ہیں کہ آپ کے عارضی عرض پر منظور ہو چکے ہیں۔ وہ رونا، وہ گڑ گڑانا، وہ دل کا ٹوٹنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے۔ یہ دعوت ہوتی ہے کہ مانگ میرے بندے، آج میں تجھے وہ سب دوں گا جو تو نے سوچا بھی نہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں رلا کیوں رہا ہے؟ یقین مانیے، وہ رلاتا اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے قریب آ سکیں، کیونکہ جو بات رو کر کہی جاتی ہے وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھوں میں اپنی دعا کو لے کر نمی ہے، اگر آپ کا دل اندر سے چھلنی ہو رہا ہے، تو اداس مت ہوئیے۔ یہ تو شروعات ہے اس کرشمے کی جو آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے مانگنے کا سلیقہ اور توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ہاتھ اٹھوا دیے ہیں تو یقین رکھیے وہ انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں موڑے گا، کیونکہ وہ کریم ہے اور کریم کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ رونا تو ایک نشانی تھی، لیکن کبھی کبھی آنسو نکلتے نہیں، پر دل کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی وہی ہے، دل کا اطمینان اور سکون۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی بڑی مشکل میں ہو، آپ کی دعا ابھی پوری نہ ہوئی ہو، باہر سے حالات بالکل نہ بدلے ہوں، لیکن اچانک آپ کا دل شانت ہو جائے، ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہو جائے کہ کوئی کہہ رہا ہو گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کام نہیں بنتا اس کا، وہ بے چین رہتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس بندے کے دل میں اپنا سکون اتار دیتا ہے۔ آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے بوجھ ہٹ گیا ہو، آپ کو لوگوں کی باتیں چبھنا بند ہو جاتا ہے، آپ کو دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر بھی آپ مسکراتے ہیں کیونکہ اب آپ نے اپنا معاملہ اس ذات کے حوالے کر دیا ہے جو کن فایا کن کا مالک ہے۔ تیسری نشانی اور بھی گہری ہے، دعا مانگنے میں مزہ آنے لگنا۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ دعا ایک ذریعہ ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کا، لیکن حقیقت میں دعا تو اس خدا سے گفتگو ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ آپ اب اس چیز کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، بلکہ آپ کو اس سجود میں، اس تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے میں سکون ملنے لگا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا کام ہو گیا۔ یہ مانگنے کا مزہ تبھی آتا ہے جب دینے والے آپ کے بہت قریب آ جاتا ہے، جب وہ چاہنے لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر بیٹھے رہے، مجھ سے باتیں کرتے رہے، کیونکہ میں اسے اب وہ دینے والا ہوں جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، جب تک وہ دینا نہیں چاہتا وہ مانگنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ اگر آج آپ کا دل بار بار وہی ایک دعا مانگنے کو تڑپ رہا ہے، اگر آپ تھک نہیں رہے،
اگر آپ ہاری ہوئی بازی میں بھی اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو یہ اس بات کی دستک ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کا جواب لکھ دیا ہے، بس وہ پردہ ہٹنے کی دیر ہے۔ وہ کہتا ہے نا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسے آپ اس سے امید رکھو گے ویسے ہی وہ آپ کے لیے کر دے گا۔ تو جب سکون ملنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ اطمینان اس خوشخبری کی پہلی کرن ہے جو جلد ہی آپ کی زندگی میں روشنی بن کر آنے والی ہے۔ اب جو چوتھی نشانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اکثر ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ نشانی ہے گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف جھکنا۔ کیا کبھی غور کیا ہے، جب ہم کسی خاص مقصد کے لیے اللہ کے قریب آتے ہیں تو اچانک ہمارا دل برائیوں سے کترانے لگتا ہے۔ وہ کان جو پہلے فضول باتیں سنتے تھے اب انہیں ذکر الہی میں سکون ملنے لگتا ہے۔ وہ آنکھیں جو بھٹک جاتی تھیں اب نماز کے انتظار میں رہتی ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اس بات کی اشارہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرنے سے پہلے آپ کے جرف کو بڑھا رہا ہے۔ وہ آپ کو اس نعمت کے لائق بنا رہا ہے جو آپ کو دینے والا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کو بڑا نوازتا ہے تو پہلے اس کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی نمازیں پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، آپ کی زبان پر اب شکوہ نہیں بلکہ الحمدللہ رہتا ہے، تو خوش ہو جائیں، کیونکہ جس نے دل بدل دیا وہ نصیب بدلنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اور پانچویں نشانی جو سب سے بڑی اور آخری ہے، راستے کا اچانک کھل جانا۔ کئی بار ہم ایک ہی دروازے کو بار بار کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں کھلتا۔ ہم تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک وہاں سے راستہ نکلتا ہے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچانک کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو مدد کر دیتا ہے، یا کوئی ایسی خبر ملتی ہے جو پورا سین بدل دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ جب ہر طرف اندھیرا ہو اور اچانک سے چھوٹی سی روشنی کی کرن نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ وہی وقت ہے، یہ وہی لمحہ ہے جس کا آپ نے مہینوں سے شاید سالوں سے انتظار کیا تھا۔ اللہ آپ کے صبر کا امتحان لے چکا ہے اور اب وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے خزانہ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے یا وہ تھوڑا رک کر بہتر بن کر آتی ہے، یا پھر وہ آخرت کا ایک ایسا تحفہ بن جاتی ہے جسے دیکھ کر آپ کہو گے کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے تو اپنے دل کو تھامیے، اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلیے، کیونکہ عرض سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر، اور پھر آپ کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہوگی، میرا رب کتنا کریم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔